سن 1925 میں دارالقضاء کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس کا کام جماعت کے ممبران کے معاشرتی جھگڑوں کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا تھا۔ في سنة 1925 1925 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالقضاء قائم فرمائی۔ اس دارالقضاء کمیٹی کے ممبران جماعت کے درمیان جھگڑوں میں شریعت کی تعلیم اور سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ اس سے ممبران جماعت نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ يعطي يعني يجنب أبناء الجماعة من الذهاب أو التقاضي في المحاكم المدنية، فهكذا تبقى التحكيم والقضاء في داخل نظام الجماعة۔ سن 1924 میں ایک بین المذاہب جلسے ویمبلے کانفرنس آف ریلیجنز میں حضور کو مسلمانوں کی جانب سے بطور نمائندہ شرکت کی دعوت دی گئی۔ جماعت کے ساتھ مشورے کے بعد حضور نے اس کانفرنس میں شمولیت کے لیے لندن جانے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ نے بمبئی سے لندن جانے کے لیے جماعت کے 12 ممتاز ممبران کے ہمراہ ایک بحری سفر کیا۔ اس سفر کے دوران حضور دمشق، فلسطین اور مصر کے مقامات پر تھوڑی دیر کے لیے رکے۔ فرانس اور اٹلی سے گزرتے ہوئے یہ قافلہ لندن پہنچا، جہاں حضور کی مسولینی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ کی لندن تشریف آوری پر میڈیا کے ذریعے اس وقت بہت شہرت دی گئی۔ When he came here, جب آپ یہاں تشریف لائے تھے تو آپ کے مد نظر 2 اہم امور تھے۔ ایک تو کانفرنس سے خطاب، اور اس کے لیے آپ نے ایک مضمون لکھا، احمدیت اور دا ٹرو اسلام، اور یہ مضمون کانفرنس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اور اس لیکچر نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی اور اسے بہت پذیرائی ملی، اور بعد میں یہ ایک کتابی شکل میں بھی شائع کیا گیا۔ لندن قیام کے دوران حضور نے 19 اکتوبر سن 1924 کو مسجد فضل لندن کی بنیاد رکھی۔ اس بابرکت موقع پر لندن کے مشہور اخبارات، ریڈیو اسٹیشن اور مصنفین بھی حاضر تھے۔ دو سال کے عرصے میں تعمیر مکمل ہونے کے بعد سن 1926 میں اس مسجد کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس مسجد کی تعمیر کا کل خرچ لجنہ اماء اللہ نے اپنی طرف سے ادا کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی مسلح موعود میں جس موعود بیٹے کا وعدہ کیا گیا تھا، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر 28 جنوری سن 1944 میں پہلی مرتبہ اس کے موافق مسلح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ لاہور تشریف لے گئے ہوئے تھے، اور حضور کی رہائش اس زمانے میں جو امیر جماعت لاہور تھے شیخ بشیر احمد صاحب، ٹیمپل روڈ پہ ان کا مکان تھا، وہاں حضور کی رہائش تھی۔ تو اس جگہ پہ حضور نے وہ نظارہ دیکھا ہے جس کے نتیجے میں پھر آپ نے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو پھر آپ قادیان تشریف لائے، اور قادیان مسجد اقصیٰ میں خطبے میں آپ نے اس چیز کا اعلان فرمایا، اور پھر آگے حضور نے اس کا اعلان کرنے کے لیے مختلف مقامات پہ جلسے کیے۔ ہوشیارپور حضور تشریف لے گئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ، اس کے بعد دہلی میں بھی جلسہ ہوا، لدھیانہ میں جلسہ ہوا، لاہور میں جلسہ ہوا۔ ایک مذہبی جماعت کے روحانی پیشوا ہونے کے ناطے حضور ملک کے سیاسی امور میں حصہ لینے سے احتراز فرماتے تھے، لیکن ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں سے محبت کی وجہ سے اور اس لیے کہ مسلمانوں کی عام بہبود پر سیاست کا بہت گہرا اثر پڑتا تھا، حضور نے محسوس کیا کہ یہ ان کا فرض ہے کہ اس سلسلے میں تمام امور سے مسلمانوں کو آگاہ کریں اور ان کی رہنمائی فرمائیں۔ اس زمانے میں بعض مسلمان لیڈروں نے یہ سمجھا
کہ چونکہ یہاں پر انگریزوں کی حکومت ہے اور ہم پوری طرح سے اسلام پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہندوستان سے ہجرت کر جائیں۔ یہ سمجھا گیا کہ افغانستان مسلمان ریاست ہے تو ہم افغانستان چلے جائیں۔ تو افغانستان میں تو کوئی ایسی تیاری تھی نہیں کہ اتنی لوگ جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہاں جا رہے ہیں، تو وہ لوگ وہاں پہنچے جب تو ان کو کسی نے ریسیو نہیں کیا۔ کچھ لوگ وہاں ٹک گئے، کچھ لوگ پھر بھوکے مرتے ہوئے واپس آئے، کچھ لوگ رستے میں مر گئے، کچھ واپس آ گئے، جائیدادوں سے بھی حادثات سے گئیں، تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوا۔ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ابتدا میں اپنی دور اندیشی سے یہ فرمایا تھا کہ اس تحریک کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ الٹا مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ في ذاك الوقت بدأ علماء غير المسلمين بكتابة اس دوران کئی غیر مسلم لکھنے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جھوٹی باتیں شائع کی، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں بسنے والے مسلمان اور دوسرے مذہبی جماعتوں کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر حکومت ہند نے ایک قانون متعارف کروایا تمام مذہبی رہنماؤں کی عزت و تکریم کی حفاظت کے لیے۔ الحكومة إنشاء أو سن قانون يحمي شرف كل مؤسسي الديانات، وبناء على يعني مجهودات بهذا المجال قبلت الحكومة أن تتبنى هذا القانون۔ سن 1927 کے آخر میں جب رنگیلا رسول وغیرہ کتابیں لکھی گئیں جو کہ بہت ہی دل آزار کتابیں تھیں، اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے خلاف بہت غلط الفاظ استعمال کیے گئے تھے، جس سے مسلمانوں کے جذبات بہت مجروح ہوتے تھے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا اور یہ پروگرام پیش کیا کہ نہ صرف مسلمانوں کو متحد رکھنے کے لیے بلکہ غیر مسلموں کو بھی، جو مختلف قومیتوں کے لوگ ہندوستان میں آباد ہیں، ان کو یکجا رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جایا کرے۔ اس کے بارے میں آپ نے یہ تجویز رکھی اور اس بات کا انتظام فرمایا کہ سال میں ایک دن مقرر کر لیا جایا کرے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر نہ صرف مسلمان تقاریر کریں بلکہ غیر مسلموں کو بھی دعوت دی جائے کہ وہ بھی ان جلسوں میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں بیان کریں۔ اس کا بہت ہی اچھا اثر ہوا، اور اس کی وجہ سے جو مختلف اعتراضات پائے جاتے تھے یا غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اور اسلام کے متعلق، وہ دور ہوئیں، اور مسلمانوں کو اور ہندوؤں، عیسائیوں، سکھوں کو آپس میں متحد ہونے کا ایک ذریعہ ان کے ہاتھ آ گیا۔